سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ الکافی میڈیا پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین جناب عروج جونپوری صاحب۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اگلا عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، مجالس عزا برپا ہے اور سلسلہ جاری ہے۔ اب ہمارے پاس ایک سوال اٹھتا ہے سوال کہ ہم عزاداری کیسے کریں، عزاداری کا صحیح طریقہ کیا ہے، ائمہ کے دور میں عزاداری کیسی ہوتی رہی، مجلسوں کا سلسلہ کیسا تھا، کیا طریقے تھے، ان کو آپ روشنی ڈالیں، ان پہ وضاحت کر دیجیے گا۔ عزاداری من جملہ ذکر سید الشہداء کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر سید الشہداء کو عزاداری کہتے ہیں۔ اب ذکر سید الشہداء یا نثر میں ہوگی یا نظم میں ہوگی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ معصومین کا زمانہ جو تھا وہ شعراء کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں نثر کے نظم کے اندر ہی جو ہے وہ ذکر سید الشہداء ہوتا تھا، چاہے دیبل کی شاعری ہو، چاہے فرزدق کی شاعری ہو، چاہے اس کے علاوہ ہو۔ یا دوسرے طرح سے آپ بھی دیکھیں، جیسے جناب رباب کا مرثیہ ہے وہ نظم میں ہے، جناب ام کلثوم کا مرثیہ ہے علیہ السلام وہ نظم میں ہے، جناب سید سجاد کا مرثیہ ہے وہ نظم میں ہے۔ تو زمانہ نظم کا تھا، مگر دھیرے دھیرے مقصد سید الشہداء کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے یہ محسوس کیا گیا کہ شاعری ناکافی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، شاعری میں ایک محدود پلاٹ میں آدمی گفتگو کرے گا، مگر نثر میں ایکسٹمپور بولتا جا سکتا ہے، دیر تک بول سکتا ہے، لہٰذا اس کو شاعری سے نثر کی طرف علماء نے کنورٹ کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بنام عزاداری مقصد امام حسین کو پہنچایا جائے۔ یہ ائمہ کے دور میں ہوا ہے یا بعد ائمہ؟ نہیں، ائمہ کے دور میں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ نے جو بیان کیا ہے، روایتیں جو ہیں وہ عزاداری ہی کی تو روایتیں ہیں، بے شک وہ مجلسی تو تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ امام سجاد سے یہ روایت ہے، تو وہ عزاہی کا تو ذکر تھا کہ میرے بابا کا یوں، جیسے وہ ہے کہ میرے چھٹے امام کا میرے جد کے اوپر اس طرح رو جیسے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو روتی ہے، یہ بات امام نے مجلسی میں تو کہی ہے، تو وہ نثری میں تو ہے بھائی، ہے نا، تو یہ ذکر شہید الشہداء ہی تو ہے۔ تو اس طرح سے امام نے جو باتیں کہی وہ نثر میں کہی ہیں، دوسروں سے جو کہلائی ہے تو وہ نظم کا دور تھا، تو شعراء نے کہا ہے، امام نے شعراء سے گویا استفسار کیا ہے کہ بھائی تم نے میرے جد کے لیے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، تو دیبل نے کہا ہاں مولا میں نے کہا ہے، تو کہا پھر سناؤ، پھر اہتمام کیا پڑھنے کا، تو نظم میں ہوتا تھا۔ تو وہ نظم اور نثر دونوں میں ہی یہ سلسلہ رہا، بعد میں یہ نظم میں کم ہوا، نثر میں بڑھ گیا، مگر ایک زمانہ اور بھی آتا ہے اردو دنیا میں جب نثر میں نہیں تھا، نظم میں تھا، وہ زمانہ میر انیس میر دبیر کا ہے، وہ زمانہ نظم میں زیادہ تھا، نثر میں کم تھا، مرثیے کہے جا رہے تھے، تو سب نظم میں تبلیغ تھی ذکر سید الشہداء کی۔ اس وقت مجلسیں کہاں ہوتی تھی، روضہ شخانی کہلاتی تھی، کوئی گیا اس نے کتاب لی، کوئی دو روایت مصائب کی پڑھ دی، ختم ہو گئی مجلس۔ مگر پھر جب انیس و دبیر جیسے کہنے والے نہ رہے تو پھر نثر کی طرف، تو اصل میں مقصد ہے ذکر سید الشہداء کرنا، زمانے کی جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے۔